بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم امیر باپ کی بیٹی ہو، جاؤ اپنے باپ سے 50 لاکھ لے آؤ، میں نے کاروبار کرنا ہے۔ میں نے انکار کیا تو شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں روتی ہوئی باپ کے گھر گئی تو اس نے مجھے 50 لاکھ دے کر واپس بھیج دیا، مگر اب میرا باپ اور بھائی مجھے بری نگاہ سے دیکھتے۔ جب میری بیٹی جوان ہوئی تو میرے بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے میری چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے بیٹی کی شادی اس کے بیٹے سے کر دی، مگر اس وقت میرا کلیجہ پھٹ گیا جب بھائی کے بیٹے نے بدلہ لینے کے لیے میری چھوٹی بیٹی کو، میرا نام ملائکہ ہے، ہم 5 بہنیں ہیں، میرے ددیال کے حالات عام گھرانے جیسے تھے، کبھی بجلی کے بل کا رونا تو کبھی گیس کے بل کا رونا ہوتا۔ میری ماں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، ایک سے بڑھ کر ایک پڑھا لکھا کزن تھا، لیکن میرے نانا کو سب رشتوں سے بڑھ کر اپنی دوستی عزیز تھی۔ اپنی اکلوتی خوبصورت بیٹی اپنے دوست کے بیٹے سے بیاہ دی۔ شروع میں تو سب کچھ اچھا تھا، مگر ایک دن میرے ابا اپنی جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے اور میری ماں سے کہا کہ تم ایک امیر باپ کی بیٹی ہو، میں چھوٹی سی جاب کرتا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنے باپ سے کہو مجھے کاروبار کے لیے 50 لاکھ دیں، مجھ سے لوگوں کی جی حضوری نہیں ہوتی۔ میری ماں نے بہت سمجھایا کہ وہ اپنے باپ سے یہ نہیں کہہ سکتی۔ میری دادی نے بھی میری ماں سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی کہ اپنا حصہ لو۔ میری ماں نے منع کیا تو ان لوگوں نے میری ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میری ماں روتی ہوئی اپنے گھر گئی تھی۔ جب میرے نانا نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو اس کی ایمانداری دیکھ کر رشتہ دیا تھا اور وہ بہت لالچی نکلا، میرے نانا کے دوست نے کہا کہ میرا بیٹا میری کوئی بات نہیں مان رہا، وہ بہت ضدی ہے اور اب دیکھا جائے تو تمہارا داماد ہے، اگر کاروبار کرے گا تو تمہاری بیٹی عیش کرے گی۔ میرے نانا اپنے دوست کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے، انہیں یقین نہیں آیا کہ ان کا دوست ہی یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ میرے نانا نے میرے ماموں لوگوں سے بات کی، ان لوگوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی بہن ہے، اس کا جو بھی حصہ بنتا ہے آپ دے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس اس کا گھر بس جائے۔ انہوں نے میری ماں کو 50 لاکھ اور ان کا حصہ دے کر واپس بھیج دیا۔ انہی دنوں میری ماں نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ میرے نانا بہت خوش ہوئے تھے، لیکن میری ددیال میں سوگ بنایا گیا۔ میری دادی نے میری بہنوں کی شکل بھی نہ دیکھی اور میرے ابا بھی ماتھے پر بل ڈالے کھڑے میری ماں کو غصے سے دیکھ رہے تھے، جیسے انہوں نے بیٹیاں پیدا کر کے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری بہنیں بڑی ہو رہی تھیں، لیکن میری دادی اور میرے باپ کا رویہ ویسا ہی تھا۔ میری بہنیں ماں سے پوچھتی کہ بابا ہم سے پیار نہیں کرتے تو ماں بولتی کہ بابا مصروف رہتے ہیں اس لیے وقت نہیں دے پاتے۔ میرے نانا آتے تو میری بہنوں کے لیے بہت سے کھلونے لاتے۔ میری ماں دعائیں کرتی کہ اللہ کرے اس بار بیٹا ہو جائے تو شاید ان کے شوہر کا رویہ ٹھیک ہو جائے، مگر اس بار بھی بدقسمتی سے ان کی بیٹی ہی ہوئی۔ اس بار میرے باپ نے میری ماں سے کہہ دیا کہ تم زندگی بھر بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ اس بات پر میری ماں کو شدید صدمہ پہنچا، مگر وہ رو دھو کر چپ کر گئی۔ ایک دن میرے چھوٹے ماموں آئے تو دیکھا کہ میری بہن جھولے میں پڑی رو رہی ہے اور میری ماں اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہی۔ میرے ماموں نے میری بہن کو اٹھایا اور بولے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، کسی بھی کم ظرف اور جاہل کے کہنے پر اللہ کی رحمت سے منہ مت موڑو، اگر ایسا کرو گی تو گناہگار ہو جاؤ گی، رب کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ میری ماں میرے ماموں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میرے باپ نے بڑی حیرانی سے اپنے سالے کو دیکھا تھا، مگر کچھ بھی کہا نہیں تھا۔ اب مہینے میں 2 دن میرے نانا میری ماں کو اپنے گھر لے جاتے، بچوں کو گھماتے پھراتے۔ میری بہنوں کا اسکول سٹارٹ ہو گیا تھا تو نانا کے گھر جانا بھی کم ہو گیا۔ میری ماں بہت دعائیں کرتی کہ ان کے ہاں صرف ایک ہی بیٹا ہو جائے، لیکن قسمت اگر بدلنی ہوتی تو اپنی ہی دعاؤں سے بدلتی ہے۔ میری ماں نے اس بار بھی بیٹی کو جنم دیا تو میرے باپ اور دادی نے اس بات پر انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے نانا یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میرے ماموں نے اپنی بہن کو چپ کرواتے ہوئے کہا کہ تم رونا بند کرو، اس بار رونے کی باری تمہارے شوہر کی ہے، تم فکر مت کرو، ابھی تمہارا باپ اور بھائی زندہ ہے، ہم اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ تمہیں ذلیل کرنے والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیں۔ میرے ماموں اگلے دن گئے اور میرے باپ کو گریبان سے پکڑ کر اس کمپنی سے نکال دیا جو میرے نانا کے پیسے سے بنائی گئی تھی۔ میرے ماموں نے میرے باپ کا جینا حرام کر دیا، انہیں اتنا تنگ کیا کہ میرے باپ کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ انہوں نے تو مزید پیسے لینے کے لیے میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، لیکن ساری گیم ہی الٹ گئی تھی۔ جب سارا کاروبار چھن گیا تو میرے باپ کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ دوسرے دن ہی میرے نانا کے پاس آئے اور معافی مانگی
کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں آ گئے تھے۔ میرے نانا نے کہا کہ وہ اسے معاف تب کریں گے جب ان کی بیٹی معاف کر دے گی۔ میری ماں پاس ہی بیٹھی تھی، دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا جس نے کبھی بیوی کو انسان سمجھا ہی نہ تھا۔ میری ماں نے کہا کہ بہت ہو گیا یہ تماشا، اب مجھے واپس نہیں جانا۔ میرے ماموں نے میرے باپ کو باہر کا رستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ میری ماں کو نانا کے گھر رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تھا۔ کسی نے بھی میری ماں کو یہ نہیں کہا تھا کہ وہ واپس چلی جائے، سب میری ماں کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن فون آیا کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے ماموں تو کہہ رہے تھے کہ اب ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن میرے نانا کو اپنی پرانی دوستی یاد آ گئی تھی۔ میرے نانا نے کہا کہ 1 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اب ہمیں سب کچھ بھلا کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ ویسے بھی اس وقت انہیں ہماری ضرورت ہوگی، ہمیں اس کی آخری رسومات میں شامل ہونا چاہیے۔ میرے ماموں خاموش ہو گئے اور ایک بار پھر میری ماں اس دہلیز پر چلی گئی جہاں سے انہیں دھکے دے کر نکال دیا گیا تھا۔ اب میرے باپ کو عقل آ چکی تھی کیونکہ میرے ماموں اس سے سب کچھ چھین چکے تھے۔ میرے دادا کو فوت ہوئے 10 دن ہو گئے تھے۔ میری ماں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا تو میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ بس ایک بار وہ اسے معاف کر دے، وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہے۔ میری ماں نے میرے نانا کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے نانا دور اندیش انسان تھے۔ اب ان کی بیٹی کے ساتھ 4 بچیوں کی زندگی جڑی تھی جنہیں باپ کی ضرورت تھی۔ گھر میں تعزیت کے لیے آنے والے لوگوں کا آنا جانا تھا۔ میری دادی ہر وقت رونے روتی رہتی کہ اس کے بھائیوں نے سب کچھ چھین لیا ہے، ہم تو سڑک پر آ گئے ہیں۔ میری ماں نے میرے ماموں سے کہا کہ اب میرا شوہر ٹھیک ہو گیا ہے، آپ اس کا کاروبار اسے واپس لوٹا دیں۔ میرے ماموں نے سب کچھ واپس کر دیا تھا۔ میری ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم کل سے اپنا دفتر سنبھال سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا کہ میں پہلے والی ڈرپوک عورت نہیں ہوں۔ میرے باپ اور بھائیوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب تم ایک ماں ہو جو کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے بہادر ہونا ہے۔ میری بہنیں میری دادی سے دور دور ہی رہتی تھی کیونکہ میری دادی ابھی بھی انہیں اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ میری ماں کہتی ہے کہ ایک دن تو تمہاری دادی نے حد ہی کر دی تھی، اتنا فساد ڈالا کہ میری بڑی بیٹی انہیں چڑیل کہہ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ بس پھر تو تمہاری دادی بولتی چلی گئی کہ 4 بیٹیاں پیدا تو کر لی ہیں، ان کو سنبھال کے رکھو، زیادہ بولنے والی لڑکیاں ذلیل ہوتی ہیں۔ جب تم لوگوں کے بابا گھر آئے تو ان سے بھی شکایت لگائی۔ بابا نے پہلے تو میری بہن کو بہت ڈانٹا، لیکن پھر پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا بڑوں سے بدتمیزی نہیں کرتے، آپ کچھ بھی برا کہو گی تو ہر بات آپ کی ماں پر آئے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی یہ کہے کہ آپ کی ماں اچھی نہیں ہے۔ ماں کہتی ہے کہ اس دن میں بہت روئی، بہت سالوں بعد میرے شوہر کو آخر کار میری اچھائی نظر آ گئی تھی۔ اب میرے بابا میری بہنوں اور میری ماں کا خیال رکھتے تھے، شاپنگ پر لے جاتے، سیر کرواتے، بچوں کے اسکول بھی جاتے۔ نانا بہت مطمئن تھے کہ اب ان کی بیٹی سکون میں تھی۔ میرے بڑے ماموں کے 2 بیٹے تھے، چھوٹے ماموں کا 1 بیٹا تھا، جبکہ تیسرے اور چھوٹے ماموں کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میرے بڑے ماموں کو بیٹی کا بہت شوق تھا، لیکن میری ممانی کو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اب وہ ماں نہیں بن سکیں گی۔ انہی دنوں میری ماں پھر سے امید سے تھی۔ اس بار ان کا دل پھر سے ڈر رہا تھا، لیکن اس بار میرے بابا نے کہا کہ ڈرو مت، اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ سب تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اب میری ماں مطمئن تھی لیکن دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے بیٹا ہو، لیکن اس بار میں دنیا میں آ گئی۔ میری ماں افسردہ تھی کہ ان کی خوشی اس بار بھی پوری نہ ہو سکی۔ ہسپتال میں میرے بڑے ماموں میری ماں سے ملنے آئے۔ میری ماں کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے جو غلطی سے تمہارے گھر آ گئی ہے۔ میری ماں نے حیرانی سے دیکھا تو کہنے لگے، کیا تم اسے مجھے دے سکتی ہو؟ میں اسے اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گا۔ میری ماں نے کہا کہ اگر آپ کی خواہش ہے تو میں منع نہیں کر پاؤں گی۔ میرے ماموں نے مجھے گود میں لے لیا اور کہا کہ جب چاہو تم اس سے ملنے آ سکتی ہو۔ تب میرے ماموں نے میرا نام ملائکہ رکھا تھا۔ میں 2 دن کی تھی جب میرے ماموں مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ میری ممانی نے مجھے ماں کی طرح پالا تھا، میری ہر خواہش پوری کی جاتی۔ شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے اسکول میں مجھے داخل کروایا گیا۔ ہفتے میں 1 دن میں اپنی بہنوں اور ماں کے ساتھ گزارتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ میرے ماموں کے بیٹے مذاق مذاق میں مجھے بہت تنگ کرتے۔ سالم بھائی اور حیدر بھائی ہر وقت مجھے تنگ کرنے میں لگے رہتے۔ میں رونے لگتی اور ماموں سے ان دونوں کی شکایت کرتی۔ ماموں انہیں ڈانٹ کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیتے۔ میں حیدر بھائی سے تو صلح کر لیتی،
لیکن سالم کو ٹھیک ٹھاک سناتی، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کبھی میری کتابیں گم کر دیتا اور کبھی میرے کپڑوں کو کاٹ دیتا۔ ایک روز ماموں نے اسے کپڑے کاٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے کینچی لے لی اور اسے بہت ڈانٹا اور کہا کہ اسے شرم آنی چاہیے، یہ کیا مذاق ہے۔ سالم ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا۔ مومانی نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ماموں نے کہا کہ خود ہی آ جائے گا، تمہارے لاڈ سے ہی وہ بگڑا ہے۔ میں بھی پریشان تھی، سالم شروع سے ہی ضدی تھا۔ میں نے اسے کال کی تو اس نے کال کاٹ دی۔ میں نے میسج کیا کہ اگر گھر نہ آئے تو یاد رکھنا کل صبح گاڑی کی چابی بھی چھن جائے گی اور کمرہ بھی۔ میں جانتی تھی کہ سالم کو اس کی گاڑی اور کمرہ بہت عزیز تھا۔ میرا تیر نشانے پر لگا اور وہ واپس آ گیا۔ میں نے مومانی کی طرف دیکھا جو میری ذہانت پر مجھے داد دے رہی تھی۔ کچھ دن بعد میری بڑی بہن کی شادی تھی۔ میں اور ماموں ایک دن پہلے آ گئے تھے، باقی سب نے بارات والے دن آنا تھا۔ ہم بہنوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ میں چاہے یہاں رہتی تھی لیکن ہم پانچوں بہنیں ایک دوسرے سے باخبر رہتی تھی۔ اس میں میرے ماموں کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا کہتے رہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے خاندان میں بھی ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو اتنا سمجھدار ہو، جو سب کو جوڑ کر رکھے۔ میرے پاس ماموں تھے جو سب کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اب بھی ماموں نے میری بڑی بہن کی شادی پر ایک اور فیصلہ کیا اور دوسرے نمبر پہ جو میری بہن تھی اسے اپنے بیٹے حیدر بھائی کے لیے مانگ لیا۔ میری ماں بہت خوش تھی۔ ایک بیٹی رخصت ہو گئی تھی اور دوسری بیٹی بھائی کی بہو بن رہی تھی۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میرے چھوٹے ماموں کا بیٹا شرجیل ہمارے گھر آنے لگا اور مجھے فون کرنے لگا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار یہ بات ماموں کو نہیں بتائی تھی۔ شرجیل مجھے کالج سے لے جاتا، ہم گھومتے پھرتے۔ ایک دن شرجیل نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور بہت جلد اپنے والدین کو میرے گھر بھیجے گا۔ کچھ دن بعد شرجیل کے والدین یعنی میرے چھوٹے ماموں آئے اور میرا رشتہ مانگ لیا۔ میرے ماموں نے کہا ابھی ملائکہ پڑھ رہی ہے، اور پھر میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ملائکہ اس گھر سے کہیں اور جائے گی۔ یعنی میں اپنے چھوٹے بیٹے سالم کی شادی ملائکہ سے کرنا چاہتا تھا۔ میری چھوٹی مومانی نے کہا کہ ملائکہ اور شرجیل تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے ماموں بڑے حیران ہوئے۔ مجھے میری مومانی کی یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر ماموں نے میری خوشی کی خاطر ہاں کر دی۔ لیکن ماموں خاموش ہو گئے تھے۔ میں شرم کی وجہ سے ان سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے دوری کی وجہ سے اداس ہو گئے ہیں۔ میری بڑی بہن اور حیدر بھائی کی شادی ہو چکی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد سالم بولا کہ اسے باہر کے ملک پڑھنے جانا ہے۔ ماموں نے کہا کہ وہ اسے روکیں گے نہیں، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا ترقی کرے، لیکن انہوں نے اس سے کہا کہ وہ کچھ دن رک جائے، ملائکہ کی شادی کے بعد وہ باہر چلا جائے۔ مگر اسی وقت سالم نے میری طرف دیکھا اور بولا کہ اس کی شادی دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے ماموں کی طرف دیکھا اور کہا کہ دیکھ لیں، یہ ابھی تک مجھ سے ناراض ہے۔ ماموں ہنسنے لگے اور کہا کہ سالم جان بوجھ کر تمہیں تنگ کرتا ہے، وہ تم سے ناراض نہیں ہے، میں اچھی طرح سے اسے جانتا ہوں۔ ادھر میرے چھوٹے ماموں کو اپنے بیٹے کی شادی کی بہت جلدی تھی۔ انہوں نے اسی مہینے میں میری شادی طے کر دی تھی۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں اور شادی والا دن بھی آ گیا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ جب بارات آ گئی کا شور اٹھا۔ سب لڑکیاں میرے پاس سے اٹھ کر بارات دیکھنے چلی گئیں۔ جب اچانک سے دروازہ کھلا اور سالم عجیب سی حالت میں میرے سامنے کھڑا تھا، وہ میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نیچے کیوں بیٹھ گئے ہو، اوپر کرسی پر بیٹھو، لیکن وہ شاید مجھے سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور بولا ملائکہ پلیز رک جاؤ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا جو ہر وقت مجھ سے لڑتا رہتا تھا۔ میں نے کہا کہ تم اداس مت ہو، مجھ سے ملنے میرے گھر آ جانا، مگر مجھے وہاں پر تنگ مت کرنا۔ وہ کہنے لگا اب میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، بس تم میری بات مان لو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ سالم نے میری طرف دیکھا اور کہا ملائکہ مجھے پہلی بار احساس ہوا ہے کہ مجھے تم سے نفرت نہیں بلکہ پیار ہو گیا ہے۔ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو اب میرے ہاتھوں کی مہندی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور کہا کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا، میرا نکاح ہو گیا ہے، میری بارات آ چکی تھی۔ میں نے سالم کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ آج اس نے میرے ساتھ کوئی ضد نہیں کی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں رخصت ہو کر شرجیل کے گھر آ گئی۔ شرجیل میرا بہت خیال رکھتا۔ شادی کے شروع کے دن دعوتوں اور گھومنے پھرنے میں گزر گئے تھے۔
جب زندگی روٹین پہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ میری ساس نے ہر ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، مجھے ہی سارا کام کرنا پڑتا۔ میں نے کبھی ماموں کے گھر کام کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، میری مومانی مجھے کام کرنے نہیں دیتی تھی۔ اب مسئلہ کام کا بھی نہیں تھا، لیکن مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا اور میری ساس مجھے باتیں سناتی، میں رو کر چپ ہو جاتی۔ میرے سے کھانا اتنا عجیب اور بد ذائقہ بنتا کہ سارے تھوڑا تھوڑا کھا کر ہی اٹھ جاتے۔ میں کوشش کر کر کے تھک چکی تھی۔ ایک دن میرا شوہر ایک لڑکی کو لایا اور کہا، یہ تمہارا خیال رکھے گی اور سارے کام بھی کرے گی، تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر کو میرا اتنا خیال ہے۔ میرا شوہر نائٹ ڈیوٹی کرتا تھا، اس لیے صبح گھر میں ہوتا تھا۔ میری نوکرانی جب بھی کمرے کی صفائی کرنے جاتی تو شوہر بھی بہانے سے کمرے میں چلے جاتے اور بہانے سے نوکرانی کے پاس رہتے۔ نوکرانی رات کو بھی ہمارے گھر میں رہتی تھی۔ ایک روز میں جلدی سو گئی، جب اچانک سے میری سانس بند ہونے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور یہ دیکھ کر میری روح لرز گئی کہ نوکرانی میرے منہ پر تکیہ رکھ کر مجھے مارنے والی تھی۔ میں نے اسے دھکا دیا اور اپنی ساس کو آوازیں دینے لگی۔ میری ساس نے اسے برا بھلا کہا اور گھر سے نکال دیا، لیکن مجھے سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے جاننا تھا کہ اس نے میری جان لینے کی کوشش کیوں کی تھی، لیکن میری ساس ٹال مٹول کرنے لگی۔ مجھے ان پر شک ہونے لگا تھا۔ شرجیل بھی اب ہر وقت کسی نہ کسی کام میں نقص نکالتا رہتا۔ انہی دنوں میں امید سے تھی۔ میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شرجیل ہسپتال میں اپنی بیٹی دیکھنے بھی نہیں آیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر ماموں کے ساتھ آ گئی۔ ماموں نے ان لوگوں کو بہت سنائی، لیکن ان پر اثر نہ ہوا۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار تھا۔ ماموں اور میں اسے ہسپتال لے گئی۔ دوائی لے کر ہم واپس آ رہے تھے جب ڈاکٹر کے کمرے سے شرجیل اور اس نوکرانی کو نکلتے دیکھ کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ شرجیل نے اس لڑکی سے چوری شادی کر رکھی تھی، لیکن اس لڑکی کو میں برداشت نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی۔ میری حالت بہت بری تھی۔ شرجیل نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ ماموں نے شرجیل پر کیس کر دیا۔ مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ 1 سال کے اندر ہی زندگی اتنی بدل گئی تھی کہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سالم 2 سال بعد پاکستان واپس آ گیا۔ گھر میں بہت دنوں بعد خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، لیکن وہ بھی بہت ڈھیر تھا۔ آتے ہی میرے پاس آیا اور بولا، اچھی بھلی مصیبت ٹل گئی تھی، تم پھر آ گئی ہو۔ میں رونے لگ گئی۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، تم رونے کے علاوہ بھی ایک کام کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے محبت تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی بات پر میں نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ وہ یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا کہ ایک بار تو اس سے غلطی ہو گئی تھی، اب وہ یہ غلطی پھر سے نہیں کر سکتا۔ سالم نے ساری بات اپنی ماں کو بتا دی تھی اور میرے ماموں تو پہلے ہی یہی چاہتے تھے۔ میری زندگی میں پھر سے خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ میری شادی سالم سے ہو گئی تھی۔ سالم نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ شادی سے پہلے سالم مجھے جتنا تنگ کرتا تھا، آج اس سے زیادہ میری جھولی میں خوشیاں ڈال دی ہیں اور میں سالم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔